السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ یوم جمہوریہ یا 26 جنوری یا ریپبلک ڈے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک سبب، ایک ریزن ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہم 26 جنوری یا 15 اگست سال میں 2 مرتبہ کیوں مناتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ 15 اگست کو ہمارا یہ پیارا دیش بھارت آزاد ہوا تھا۔ دیکھیے، جب ہر چیز کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، رول ریگولیشن ہوتا ہے، ضوابط ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ اس مدرسے میں یا اس اکیڈمی میں آتے ہیں، اس کے بھی رول ریگولیشن ہیں۔ جس اسکول میں آپ جاتے ہیں وہاں بھی رول ریگولیشن ہے۔ اسی طرح ہر ملک کا، ہر مذہب کا، ہر جمعیت یا ہر آرگنائزیشن کے کچھ رول ریگولیشن ہوتے ہیں۔ تو جیسے قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم زندگی کا ایک گائیڈ بک دیا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں اسلامی طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان جب آزاد ہوا، کیونکہ یہاں اس سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، وہ اپنے حساب سے، وہ اپنے قانون، اپنے ریگولیشن کے حساب سے ہندوستان کو چلا رہے تھے۔ لیکن جب 1947 میں ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تو ہم کیوں ان کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق، ان کے رول ریگولیشن کے مطابق ہم زندگی گزاریں، بلکہ ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم ہندوستان کو، جس میں مختلف قسم کے لوگ، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ، مختلف ذات اور برادری کے لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے، کوئی ایسا رول اور ریگولیشن ہونا چاہیے جس کی روشنی میں وہ زندگی کو کیا کر سکے، گزار سکے، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ کوئی اس میں ظالم نہ بن پائے اور کوئی مظلوم نہ بن پائے۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک پوری ٹیم بنی جس کی قیادت یا صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے، اور اس میں بہت سارے لوگ تھے۔ 2-2.5 سال کی محنت کے بعد، ریسرچ کے بعد، ایک قانون وجود میں آیا جس کو ہم آئین ہند یا بھارت کا قانون کہتے ہیں، سمویدھان کہتے ہیں، کنسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یا اور دیگر الفاظ سے ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ قانون اس لیے لگایا گیا تاکہ ہر ایک کو اس کا حق مل سکے، یہاں کسی کے حق کو کوئی دبا نہ سکے۔ یہ مقصد یہی تھا، اور 26 جنوری 1950 کو یہ سمویدھان ہمارے بھارت میں لاگو ہوا، اور اسی دن سے آج تک وہ اپنے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے رائٹس یا حقوق یا ان کی جو ذمہ داری ہے یا ان پر جو حق کسی کے لازم ہوتے ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسکرپٹڈ ہیں، کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ حقوق خود لینے ہوتے ہیں۔ یہ حقوق کیا کرنے ہوتے ہیں؟ خود لینے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے اپنا حق لیں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ہم اس اکیڈمی میں آ رہے ہیں تو ہمارے کیا حقوق ہیں، ہم کیسے ان حقوق کو لیں، اور ہمارے اوپر کی جو ادارے کے ذمہ داران ہیں، اکیڈمی کے ذمہ داران ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، وہ ہم کیسے فلفل کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے نالج میں نہیں آئے گی تب تک آپ ان حقوق کو نہیں لے پائیں گے۔ سیم یہی سسٹم ہمارے ہندوستان کے قانون کے ساتھ ہے۔ جب تک ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے حقوق نہیں لے پائیں گے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے کیا کیا رائٹس ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کیا بن سکتے ہیں، ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں۔ جب یہ حقوق کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، جب تک یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔